أعوذ بالله من الشيطان اللعين المرتد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله. صدق الله مالكنا الرحيم الحليم الكريم. سبحان الله. وبلغنا حبيبه الرؤوف الرحيم الكريم. سبحان اللہ. قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو مقصد ہمارا اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. سبحان اللہ. اور اگر عبادت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور اگر عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. مقصد ہر شخص نے اپنی زندگی کا طے کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ مقاصد اس کے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں. زندگی کے کچھ مقاصد مستقل ہوتے ہیں اور کچھ مقاصد عارضی ہوتے ہیں. زندگی چاہے انسان اپنی مرضی سے گزارنا چاہے یا اپنی مرضی کے بغیر گزارنا چاہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی کو بغیر مقصد کے گزار رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد غلط ہے یا صحیح. مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے اپنا ایک ہدف اور ٹارگیٹ طے کر لیتے ہیں. کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں طاقتور بن جائیں، کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت عزت والے بن جائیں، کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت مالدار بن جائیں. کبھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری غلامی کریں، ہمیں بادشاہت نصیب ہو. یہ انسانی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جتنے بھی انسان اپنی زندگی کے بڑے مقصد طے کرتے ہیں یا وہ اپنی زندگی کے چھوٹے مقصد طے کرتے ہیں، بالآخر تمام انسانوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو اپنے مقاصد طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اسے ان میں کامیابیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی تمنائیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. تو مقصد جو انسان طے کرتا ہے وہ پورا ہو
یا نہ ہو تو موت اسے ضرور آ کے ملاقات کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کے اگلے جہان میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ مقصد جو بنانے والے نے طے کیا ہے وہی مقصد سب سے بڑا مقصد ہے، اور انسان سے اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے زندگی کا ایک مقصد بھی طے کر دیا تھا کہ تم نے اسی مقصد کے لیے جینا تھا اور مرنے تک اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی تھی، اور مرنے تک تم نے اسی مقصد کو اپنے شب و روز کا پروگرام بنانا تھا، اور اس مقصد کو تم نے ہر لمحے اپنے ذہن میں رکھنا تھا، اور اس مقصد کو تم نے اپنے جذبات میں شامل رکھنا تھا، اور اسی مقصد کو تم نے اپنی زندگی کے تمام کاموں میں سامنے رکھنا تھا۔ اب یہ بتاؤ، ہم نے تمہیں جس لیے بھیجا تھا کیا تم نے اس مقصد کو سامنے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ اور اگر سامنے رکھا تھا تو تم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ تو دوستو، یہ تمام انسان، چاہے وہ جن ہیں یا انسان، یہ مخلوقات، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، مرنے کے بعد ان سے اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ بات بڑی طے شدہ بات ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، کتنا ہی بڑا حکیم و دانا ہو، کتنا ہی بڑا عمل میں قوت والا ہو، اور دنیا میں اس کے ارد گرد کتنی ہی آسائشیں اور کتنے ہی زیادہ سہارے موجود ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہوئے بے بس ہوتا ہے، بالکل اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس پہ یہ بے بسی کا وقت پھر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، والحیات، زندگی کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ تو کہا وما خلقت، اور ہم نے الجن والانس، ہم نے جن و انسان کو بھی پیدا کیا۔ تو اللہ نے موت کو، زندگی کو، جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا، اور ان کی پیدائش پہ وہی مالک قادر ہے، اور بالآخر انسان زندگی اور موت کے ذائقے چکھنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ مقصد سمجھ لینا چاہیے، جو مقصد ہم اپنے آپ طے کرتے ہیں یا جن مقاصد کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکہ سمجھتے ہیں، اور ان مقاصد میں کامیابی کو ہم کامیاب زندگی سمجھتے ہیں، وہ نہ زندگی کامیاب ہے نہ وہ مقاصد درست ہیں۔ عرض کیا نا کہ مقصد عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، طاقت ملے، حکمرانی ملے، اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے دائمی سکون ملے، یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے لیے پھر ہم ساری جد و جہد کرتے ہیں، دن رات اپنا ذہن، اپنے جذبات، اپنے عمل کی، بدن کی صلاحیتیں ہم خرچ کرتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سوال سامنے آ جاتا ہے کہ جس لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو کیسا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو یاد کرے۔ یہ مقصد کہ اللہ کی عبادت کیا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں،
اور ہم اس مقصد کو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم اس مقصد کو کامیابی سے پا لیں، وہ کیا ہے؟ وہ بڑی واضح بات ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سکھانے اور بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت ہی مقصد زندگی ہے، اور اس مقصد زندگی کو کامیاب طریقے سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس نے اپنے محبوب بندوں کو کہ جن کو اللہ نے بندگی کے بہت بلند مقام پہ رکھا اور ان کی شخصیت کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے کامل و مکمل کرنے کے بعد انسانوں کی طرف بھیجا، ان پاک شخصیات کو انبیاء کرام علیہ السلام کہتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ جو اپنے عقل و شعور سے، اپنے جذبات سے اور اپنے وجود کی ساری قوتوں کی روشنی سے وہ اپنے معبود وحدہ لا شریک کو پہچانتے ہیں، نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اس کی محبت میں وہ ہر وقت مستغرق رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کا بلند ترین مقصد مالک وحدہ لا شریک کی پہچان ہے، اور ان کی زندگی کا واحد مقصد مالک وحدہ لا شریک ہی کی بات ہے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کرنا، علم، عمل، سب کچھ مالک وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ جانتے ہیں کہ مالک کس وقت خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے اور کس وقت ناراض ہو جاتا ہے۔ مالک کب یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے مقصد زندگی عبادت میں مشغول ہیں تو وہ خوش کیسے ہوتا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور مجھ سے میرے بندے جب فرار اختیار کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں تو مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا علم اور حقیقت کو حاصل کرنے کے بعد انسانوں کو بتایا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا کہ آپ نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا، ومبشرا، اور ہم نے بشارت دینے والا کہ آپ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ انسانوں سے کب راضی ہوتا ہے، یہ بشارت دیں، وَنَذِيرًا، اور مالک کب اپنے مخلوق سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپ ڈرائیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انسانوں کو یہ بات سکھائی اور بتائی۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے، انسان جب قائل ہو جاتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، ذہن سے وہ تسلیم کر لیتا ہے اور وہ عبادت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ عبادت کا مطلب کہ ہر معاملے میں اپنے بنانے والے خالق وحدہ لا شریک کا پابند رہنا، کہ اٹھنا، بیٹھنا، لوگوں سے تعلق رکھنا، کھانا پینا، اپنی زندگی کے لیے معاش کمانا اور انسانوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری جائے، ہر معاملے میں اپنے بنانے والے کے قانون کا پابند رہنا۔ مالک اگر یہ کہے کہ تیرے حقوق اتنے ہیں تو اپنا حق اتنا ہی سمجھے۔ مالک فرمائے تیرے یہ فرائض اتنے ہیں تو مالک کے بتائے ہوئے فرائض کی پابندی کرے۔ تو جو لوگ مالک کے بتائے ہوئے حقوق تک محدود رہتے ہیں اور مالک کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ
مالک کے بتائے ہوئے حقوق سے نکل کر اپنے حقوق خود طے کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو وہ مالک کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وہ مالک کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتاتے رہے کہ پڑوسی کے یوں حقوق ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد کے اندر اور باقی معاملے میں شریک نہ کر دیا جائے۔ پڑوسی کے حقوق، تو جو شخص اپنے پڑوسی کے حقوق کا اس لیے خیال کرتا ہے کہ میرے مالک نے اپنے نبی کی زبانی پڑوسی کے حقوق اتنے بتا دیے ہیں کہ انسان جس طرح اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑوسیوں کو ایذا دیتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کا راستہ روکتا ہے، سڑک روک دیتا ہے، اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے اس کے سامنے پھینک دے اور یہ سمجھے کہ کیونکہ میں طاقتور ہوں اور مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اپنے گھر کی صفائی رکھوں اور مجھے یہ بھی حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہوں میں اپنے طے شدہ اصول زندگی کے مطابق اپنے پڑوسی سے سلوک کروں، تو وہ بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن اس نے اپنی زندگی کو اپنے مالک وحدہ لا شریک کے کہنے کے مطابق نہیں ڈھالا۔ اس نے اپنی زندگی کے آرام اور آسائش کے لیے ایک علیحدہ سے مقصد بنا لیا۔ اس نے مقصد یہ بنا لیا کہ اپنے پڑوس میں رہ کر وہ اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ لوگ اس کی سپرمیسی کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کریں اور اس کی عزت زیادہ کریں، اس کے لیے چاہے وہ پڑوسیوں کو تکلیف بھی دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے وہ ایک طویل فہرست ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ تو پڑوسیوں کے حقوق کا ایسا خیال رکھ۔ اب یہ بات جلدی سے ہمارے ذہن کو قبول کرنے میں کچھ رکاوٹ بنتی ہے۔ فرمایا کہ جب تو کھانا پکائے تو تیرے گھر بہت اچھا کھانا پکے اور تیرے اچھے کھانے کی خوشبو تیرے غریب کے گھر چلی جائے تو ضروری ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے جذبات کا خیال رکھ۔ اگر تیرے پڑوسی کے ہاں اتنا اچھا مزیدار لذیذ کھانا نہیں بن رہا ہے اور تیرے گھر پکنے والا لذیذ کھانا اور یہ لطف سے بھرپور کھانا اگر تیرے گھر تیار ہو رہا ہے، اس کی خوشبو اگر تیرے پڑوسی کے ہاں گئی ہے تو تجھے چاہیے کہ اس کھانے میں سے کچھ حصہ نکال کے تو اپنے پڑوسی کے ہاں بھی پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ فرمایا کہ ہاں تیرے گھر میں استعداد ہے کہ تو پھل لے کے آتا ہے اور وہ پھل اگر تیرے بچے کے ہاتھ میں ہیں اور نکل کے وہ پڑوسی دیکھتا ہے اسے، یا تیرے گھر کے باہر پھلوں کے چھلکے ہیں تو تیرے پڑوسی کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرے میں یہ طاقت نہیں ہے، تو وہ نفسیاتی طور پہ وہ غم اور ملال کا شکار ہوگا۔ اس کو جو غم اور ملال نصیب ہوا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے پہ ہے۔ تو گھر میں اگر پھل لائے تو کوشش کر کے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کا بھی ہدیہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بندگی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنا معبود تسلیم کر کے اس کے سامنے عاجزی کی، لیکن مالک وحدہ لا شریک کے بندوں کے سامنے اگر ہم نے عاجزی جو کہ جتنا اس کا حق ہے اختیار نہیں کی
تو سمجھ لیں کہ عبادت ہم نے مالک کے سامنے ایک خاص وقت میں تو کھڑے ہو کے کی، لیکن تمام وقت، تمام جگہ اور تمام حالتیں مالک کی نظر سے مخفی تو نہیں ہیں۔ بے شک۔ نماز میں تو ہم نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، لیکن نماز کے بعد ہم تکبر کا شکار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے نکلنے کے بعد ہم مالک کی عبادت سے خارج ہو گئے۔ تو جتنی بھی یہ حقیقت ہے عبادت کی، اس میں یہ ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی تعریف ہے غایت التذلل والتخشع، کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا پست کرے اور اپنے مالک سے اتنا ڈرے کہ ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو فراموش کر دے، اپنے آپ کو بھول جائے، اور اپنے آپ کو اتنا پست کرے کہ جتنی بھی طاقت ہے وہ تو میرے مالک کی ہے۔ تو جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ مالک ہی میرا سب سے بڑا ہے، مالک ہی کی عطا کی میری صلاحیت ہے، یہ جو کچھ میرے بدن کے اندر قوت ہے یہ اسی روح کی قوت کی وجہ سے جو مالک نے مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو کسی لمحے مالک کو فراموش نہ کرے، جیسے ہی مالک کو فراموش کرتا ہے تو انسان کا وجود اپنے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ جب مالک کو فراموش کرتا ہے تو پھر شیطان غالب آتا ہے۔ تو اب جب انسان بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ یہ بھی مالک کا کرم ہے۔ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے میں یہ کیفیت آ جائے کہ تم مقصد سے اتفاق تو کرتے ہو کہ مقصد ہمارا عبادت ہے، لیکن مقصد بھول جاؤ، یا کبھی مقصد کو ادا کرتے ہوئے مقصد کی طرف چلتے ہوئے تمہارے میں کوئی کمزوری آ جائے اور تم مقصد کو ادا نہ کر سکو، تو تمہیں چاہیے کہ پھر تم سب اللہ کو پکارو اور کہو اللہ میری مدد فرما، میں نے نیت اور ارادہ تو کیا کہ میں تجھے اپنا معبود پوری طرح مانوں، میں تیری عبادت میں ذہنی طور پر، عملی طور پر، قلبی جذباتی طور پر مصروف رہوں، لیکن مالک میں بہت بے بس ہوں، میں بہت کمزور ہوں، گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نیکی ہوتی نہیں، نیکی کرنے کی کوشش میں مالک میں ناکام ہو جاتا ہوں، میں پھر کوشش کرتا ہوں، میں پھر ناکام ہو جاتا ہوں۔ مالک یہ جو ہمت ہے اور دوبارہ مجھے مقصد کی طرف لوٹنے کی جو قوت ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ آمین۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اور یہ کہہ کر کہ مالک جو خطائیں ہوئیں وہ میری غلطی ہے، کیونکہ تو نے مجھے اختیار بخشا، اور مالک تو نے مجھے شعور بھی بخشا تھا، تو نے مجھے پہچان بھی بخشی تھی، اور پہچان کے علاوہ تو نے مجھے علم بھی بخشا تھا کہ یہ برا ہے، یہ بھلا ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اور تو نے مجھے ہمت بھی دی تھی، لیکن مالک میرے پاس علم بھی تھا، اور میرے پاس عقل و شعور بھی تھی، اور میرے پاس ہمت بھی تھی۔ علم، عقل و شعور اور ہمت سب کچھ تھا، لیکن مالک میں پھر بھول گیا، تو اب میں اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہوں، تو میرے پہ کرم فرما، پھر مجھے مقصد کی طرف لگا دے۔ تو یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اتنی پختہ توبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن مالک کا کرم اتنا ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ خیر الراحمین ہے، وہ سب سے بڑھ کر، یعنی انسان اپنے اوپر شفقتیں کرتا ہے، اپنے پہ نرمیاں کرتا ہے، اپنے لیے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن مالک تو وہ ہے کہ ساری کائنات کے انسان اور ساری کائنات کی قوتیں مل کر انسان کو راحت پہنچانا چاہیں تو وہ اتنی راحت نہیں پہنچا سکتی،
ماں کی گرم گود اور باپ کی بہت شفقت بھی اولاد کو اتنی راحت نہیں پہنچا سکتے جیسا کہ پیدا کرنے والا ارحم الراحمین سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ وہو خیر۔ پھر وہ اتنا ہے انسان سے تنگ آ جاتا ہے۔ ماں کی محبت ایک حد تک، باپ کی شفقت ایک حد تک، اور اس کے بعد پھر اپنی جان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ لیکن مالک کریم وہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات پر خود ہی ظلم کر لے اور وہ ظلم کرے اور ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ جائے، لیکن مالک اور خود انسان بھی اپنے آپ اپنا ساتھ چھوڑ جائے، یعنی خود اپنا دشمن بن جائے اور ہر راستہ جو روشنی کا خود اپنے پہ بند کر لے، لیکن مالک اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ خیر کے سارے دروازے بند کرتا ہے، لیکن مالک وہ ہے کہ جو ہمارے وجود سے بھی کہیں زیادہ، جو ہماری سوچ نہیں ہے، ساری کائنات کے انسان مل کے ہمارے پہ شفقت، ترس اور رحمت کرنا چاہیں، لیکن مالک کی ایک نظر رحمت ہے جو ساری کائنات کی رحمتوں سے بڑھ کر کہیں رحمت۔ اللہ رحم الراحمین تو وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ رحمت سے پوری کائنات کو رحمت فراہم۔ سبحان اللہ سبحان اس کی رحمت ہے تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب تم ایمان والے ہو تو تم مایوس ہو جانا اپنی زندگی سے، مایوس ہو جانا اپنے کاموں سے، لیکن مایوس ہو جانا اپنے رشتہ داروں سے، مایوس ہو جانا اپنے علم سے، مایوس ہو جانا کسی بھی مسئلے کے حل سے۔ تم مایوس ہو سکتے ہو، لیکن میرے رحمت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ۔ تو وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی زبان اور زبان کے ذریعے سے دل میں اتارتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی پنیری کو تازہ رکھتے ہیں، اور وہ ایمان کی پنیری جیسے ہی اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی توبہ کی ہوائیں چلتی ہیں تو مالک کی رحمت اس کے ایمان کی پنیری کو وہ قوت عطا کرتے ہیں کہ ایمان، عافیت، سلامتی، خدا کی رحمت کی فصلیں اتنی پربہار ہو جاتی ہیں کہ انسان جاگتا ہے، پھر اپنے مقصد تخلیق کی طرف آتا ہے کہ ہاں میں تو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، موضوع ہمارا یہ ہے کہ مقصد کو پانا چاہیے، اور مقصد کو پاتے ہوئے جب بھول جائے اور مقصد سے ہٹ جائے، راستے سے ہٹ جائے، تو پھر کیا کرے کہ وہ اللہ سے عرض کرے کہ پہلی بھی ہمت اور طاقت تیری دی ہوئی تھی، میرے اپنے نفس کا بگاڑ تھا، میری اپنی حرکتیں ایسی تھیں جس وجہ سے میں بھول گیا تھا، اب تو میرے پہ نظر رحمت فرما۔ تو جب انسان مالک سے نظر رحمت طلب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں توبہ، سبحان اللہ، نظر رحمت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایسے جیسے ایک بدو تھا اور اس نے اپنے اونٹ پر اپنے سارے گھر کا سامان سوار کیا اور وہ کہیں اور منتقل ہو رہا تھا، تو صحرا سے گزرتے ہوئے وہ اسے کہیں نیند آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور
دیر تک وہ تلاش کرتا رہا، صحرا میں اسے اونٹ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ ہار تھک کے سو گیا۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو سامان اور اسباب سمیت غائب ہو گیا تھا، اس کے سرانے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اچانک جو خوشی ملتی ہے مایوسی کے بعد کہ جس کی توقع بھی ختم ہو جائے، تو انسان کو کتنی حیرت والی خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو ایک سادہ خوشی ہے، عام خوشی ہے، لیکن ایک خوشی وہ کہ جس میں حیرت ہوتی ہے، اور وہ خوشی جو حیرت والی ہوتی ہے وہ انسان کو اور کسی دنیا میں لے جاتی ہے، وہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوا، حیرت اور خوشی کی جو ملی ہوئی کیفیت تھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں، میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں۔ تو چونکہ خوشی میں حیرت تھی اور حیرت میں بے بسی ہوتی ہے، تو لیکن وہ شکر ادا کرنا چاہتا تھا، خوشی کی انتہا تھی، تو اس کی زبان سے نکلا، واہ میرا بندہ تو نے اللہ پہ کتنا کرم کیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ واہ میرے اللہ تو نے بندے پہ کتنا کرم کیا، لیکن خوشی کی حیرت جسے کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ جامے میں پھولا نہ سمایا، اپنے آپ سے باہر کہ یہ ہے، تو وہ بندے کی خوشی مثال بلا تمثیل کے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرنے اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا مالک میں ہار گیا، میں نے سب کچھ کر لیا، میں تو عبادت کے لیے سمجھتا تھا لیکن میں بالکل بے بس ہوں۔ تو جتنی بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کر کے مالک کے قریب ہو کے کہتا ہے مالک میں بھول گیا تھا، تو نظر رحمت فرمائے گا تو مجھے زندگی کا مقصد دوبارہ مل جائے گا، مجھے زندگی کا مقصد مالک دوبارہ مل جائے گا۔ تو جب وہ بہت عاجزی سے یہ عرض کرتا ہے، ادھر اس کی عاجزی اور بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، مالک کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میں کروں بھی کیا، سب کچھ تو لٹا دیا، اب نہ طاقت ہے عمل کرنے کی، اور جو عمل کی قوت تو نے دی تھی اس میں بھی بگاڑ پیدا کر لیا، اب میرا کچھ بھی نہیں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب میں بالکل بے بس ہوں، لیکن تیرے پاس تو سب کچھ ہے، بے شک، تو طاقت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک، اور تو کسی کو دینے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک، اور تو اس میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کتنے بڑے مجرم کو جب چاہے تو معاف کر، بے شک، مالک میں بے بس ہوں، اور تو قادر و قیوم ہے، بے شک، تیری قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسی قدرت ہے کہ میری برائی کے تمام دفاتر بھر جائیں، لیکن تو چاہے تو اپنی توجہ رحمت سے میرے ان تمام برائی کے دفاتر کو صاف کر دے۔ اللہ، عاجزی اور انکساری سے وہ مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ادھر عاجزی 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 بڑھتی جاتی ہے، اور اس عالم میں سرکار عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی عاجزی پہ بہت خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس کی عاجزی پہ بہت خوش ہو، بہت خوش ہوتا ہے۔ تو پھر مثال بتائی کہ اللہ کی خوشی بس اسی طرح ہے کہ جیسے اونٹ ملنے والے کو اپنی خوشی ہو، اللہ، کہ مالک کی بارگاہ سے بھاگا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ گیا، اللہ، تو جو کوئی عاجزی سے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے مالک کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مالک اسے نوازتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جتنے طرح کے گناہ دیکھ لو کر لو سب کو معاف اللہ، فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مبارکہ سے یہ آج کی شب اور کل آنے والی شب، آج کی شب حرمین شریفین میں شب برات ہے، سبحان اللہ، ہوتا ہے نا، بے شک، اور کل یہاں پاکستان میں
تو ہمارے ہاں تو تمام تاریخوں کی نسبتیں اسی بارگاہ کرم سے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کل کی جو رات نصیب ہوگی تو وہ تو اسی بارگاہ کی برکت سے ہے۔ بے شک، آج یہ رات اس بارگاہ کرم میں ہے، سبحان جو اللہ، بنیاد ہے۔ کل کی رات تو آج کی رات کا صدقہ نصیب ہو، بے شک، سبحان اللہ، توبہ کی رات ہے، شعبان۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر امت کے اساتذہ، امت کے تمام لوگوں نے اس مہینے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہایت مقدس جان کے، کیونکہ یہ جو نسبتیں ہیں انہی کی برکتوں سے خدا کی قربت نصیب ہوتی۔ بے شک، تو یہ آج کی رات بالکل اسی طرح جیسے کل کی رات کے فضائل ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ توجہ فرما کے بار بار کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے۔ اللہ، اور یہ رات ایک اور اس کا خاصہ ہے کہ گزشتہ سال کے جو آج تک کے عمل تھے، پچھلے سال کی 14 شعبان سے لے کے آج تک کے اعمال سب لپیٹ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں اور وہ حساب کتاب دی۔ اس کے بعد نئے سال کے اعمال، کسی کی موت ہے، رزق ہے، معاملات ہیں، زندگی کے مقاصد ہیں، زندگی کے جملہ معاملات، وہ نئے سرے سے طے کرنے کے بعد ایک نئی کتاب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات میں اپنے پرانے رات کو آنے سے پہلے کہ جب فرشتے رجسٹر لپیٹ رہے ہوں، گزشتہ سال کے گناہ اور ثواب کا میزانیہ اس میں رکھ رہے ہوں، تو آخری وقت میں جو تحریر ان کی ہو کہ مالک آخری وقت میں وہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ، سبحان سارے سال تو وہ پھرتا رہا اللہ، اور ایسے ہی بے پرواہ رہا، اس کا دھیان نہیں گیا، تو مالک اب وہ تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہمت اور عاشرآباد کے جو توبہ کر لے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو مالک کریم جب ہم رجسٹر لپیٹ رہے تھے تو آخر میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے معاف فرما، مالک مجھے معاف فرما، مالک مجھے معاف فرما۔ تو آخری پکار کہ مالک یہ اس میزانیے میں جو اس کے آخری الفاظ تھے وہ تجھ سے توبہ طلب کر رہا تھا، سبحان، وہ تیرے سے اپنی ذات کی طرف تیری رحمت چاہتا تھا، تو یہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس رات کو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور چادر لی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں مختلف طرح کی چادر رہی، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ اس دن جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ ایک کمبل تھا، اور وہ کمبل اتنا کھردرا تھا کہ وہ بکری اور اونٹوں کے بالوں سے بنا تھا۔ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کو زیر تن فرمایا۔ اب مراد کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عاجز بندہ بن کے حاضر ہو کہ مالک یہ تیری بارگاہ کا فقیر ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کتنا عاجز اور منکسر المزاج ہونا چاہیے، 2-3 طرح کی باتیں کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، سبحان، سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک مختصر سی سورت پڑھنے کے بعد جو طویل سجدہ کیا، اللہ، سجدہ تو اتنا طویل سجدہ تھا کہ میں حیران ہوئی، پھر میں پریشان ہوئی، پھر میں فکر مند ہو گئی کہ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستقل طور پہ تو حاضر نہیں ہو گئے۔ اللہ، تو میں نے آپ کا قدم مبارک ہلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گڑ گڑا کر
گر گرا کر یہ دعائیں کر رہے تھے جو امت کو سکھائیں کہ مالک تو مجھے امن عطا فرما، مجھے اپنی عافیت عطا فرما، اور مجھے اپنی خیر عطا فرما، مجھے اپنا قرب عطا فرما، میرے لیے بخشش اور رحمتوں کے دروازے کھول۔ اور طویل سجدہ کے اس کے بعد پھر اٹھے اور اس کے بعد پھر ایک رکعت اسی طرح پڑھی، لیکن پھر طویل سجدہ تھا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور آپ کے قدم مبارکین پہ ورم آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ اکبر۔ تو اب ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب یہ بات سن لینا، لوگ لڑتے رہتے ہیں محبت کیا ہے کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، نہ یہ بحث مباحثے کی بات ہے، نہ یہ زبانی باتیں ہیں، نہ یہ شور مچانے سے یہ محبت کے انداز نصیب ہوتے ہیں، اور نہ محبت کی وضاحت ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کس کے لیے تیار ہو جائے؟ فقر کے لیے۔ فقر کے لیے۔ فقر کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے چندے مانگے کر اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کر، یہ نہیں۔ فقر کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ سبحان اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد۔ اللہ کے سپرد کر دے۔ تو عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ میں تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر سجدوں سے میری مدد کر۔ اللہ اب آگے یہ محبت سمجھ، اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں کہ پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، کہ ہو گیا کہ پھر اب یہ کر کہ بس میری سجدوں سے مدد کر۔ مطلب کیا کہ جیسے میں کرتا ہوں اور یہ ساجدین کے تو ایک گروپ میں شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو محبت رسول کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات سے بے نیاز کرنا، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں دل نہ لگانا، اپنے دل کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی سے ہر وقت منور رکھنا، ہر وقت، اور زبان کو اسی پاک کلمہ طیبہ سے تر رکھنا، اور پھر اس کے بعد وہ محبت یہاں تک پہنچ جائے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دے۔ اللہ مالک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دے اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کرے کہ مالک اس کمزوری کا سہارا بس تو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہی ساری بات ہے، یہی مذہب کی جان ہے، اور یہی ہمیں درویشوں اور فقیروں نے سکھایا کہ جب دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی روشنی آ جاتی ہے تو انسان پھر دنیا کی تمام باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کا اصل مقصد ہے کہ اپنے رب کی ہر بات کی پابندی کرے، اپنے ہر کام میں اپنے رب کی خوشی کو سامنے رکھے، اور خوف خدا یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جبر سے اور قہر سے ڈرے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی رہے اور کسی وقت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب جب انسان کو یہ توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مقصد کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوا تو ہر وقت ہی وہ اپنے مالک کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں، فرمایا اور حالانکہ آپ کا معاملہ تو بالکل جدا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ رحمت فرمائی کہ آپ کو پاک کر دیا ہمیشہ کے لیے، تو فرمایا کہ عائشہ ہاں یہ اللہ کا کرم، اس نے مجھے پاک کیا، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ افلا اکون عبدا شکورا،
افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ تو جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہے ان پہ پھر یہ واجب ہے کہ کسی کا عمل اچھا، کسی کی نیت اچھی، تو وہ پھر اپنے عمل اور اپنی نیت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اسی پہ کرے کہ جس نے ہماری نیت کو اچھا کر دیا اور جس نے ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ تو انسان جو نیک ہیں وہ بھی بھولتے ہیں، جو نیک نہیں ہیں وہ بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ذریعہ توبہ کا ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع عطا فرمایا کہ یہ رات ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خود قریب ہو کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے۔ اللہ سبحان اللہ اور یہ بھی حدیث شریف میں کہ جب اعمال نامے اٹھا لیے جاتے ہیں اور نئے اعمال نامے درج ہوتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے اس سال موت کس کی واقع ہوگی، رزق میں کس کے کمی ہوگی، حالات کس کے بگڑیں گے، معاملے کس کے سدھر جائیں گے۔ تو اس موقع سے پہلے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا کہتا مالک میرے پہ نظر رحمت، اللہ میرے پہ نظر رحمت فرما، یہ فرشتوں کا قلم، یہ کاغذ، یہ ان کے ارادے سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ اور میرے گناہوں کی خرابی مالک وہ بھی تو تیرے رحمت کے پانی سے دھل سکتی ہے۔ تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کی خیر کا یہ کرم کا نسخہ کیمیا عطا فرمایا کہ جو اس شب کو حاضر ہو کے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے بعد اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہی کو یہ طاقت ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سبحان وہ اللہ توبہ کی برکت ہے۔ اور پھر ایک نماز خاص طور پہ فرمائی، بہت سی نمازیں ہیں، ان میں ایک نماز ہے صلاۃ الخیر۔ صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل شریف پڑھے جاتے ہیں صلاۃ الخیر۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں اور امت کے بہت بڑے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صحابہ سے یہ سنا اس نماز کے بارے میں، اور جب یہ نماز پڑھتا ہے کوئی شخص تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ 70 مرتبہ اس پہ رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور ہر نظر میں اس کی رحمت اور بخشش کا سامان۔ سبحان اللہ یہ میرے بھائیوں ایک آسان سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کے دروازے کھولتا ہے، اور وہ توبہ انسان کو پھر انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ اصل مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ادھر پھر لوٹا دیتی ہے، مقصد سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، بھول گیا، ہمت نہ رہی، پھر جا کے اس کے دروازے کے سامنے جھولی پھیلا دی اور اپنا ضعف، اپنی کمزوری اسی کا واسطہ دیا کہ مالک کمزور اتنا ہو کہ اب تو بات بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کمزور اتنا ہوں کہ اب تو بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑا رحمت کا دروازہ جو اس کی رحمت کی طرف کھلتا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام ہے۔ بے شک تو کل کی رات اور آج کی رات کثرت سے درود شریف، ایک تو یہ نماز پڑھی جائے، بعض لوگ دقت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں بالکل دقت محسوس نہ کیجیے، بعض لوگ آج ہی پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ مغرب سے فوراً بات شروع کر دیں اور جلدی آہستہ اس سے پہلے توفیق کی دعا مانگیں کہ مالک کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، اور کلمہ پڑھیں، کلمہ درود پڑھیں اور کہیں مالک میں نے دوبارہ سے اپنے ایمان کی تجدید کی، مالک میں بھول گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھتا ہوں تیرے نبی پہ، اس درود کی برکت سے میرے کلمے کو، میرے ایمان کو قبول کریں، آمین ایمان کی تجدید کریں کہ اللہ میں دوبارہ سے ایمان لاتا ہوں، میں جہاں بھول گیا اب تک جو بھول چوک ہوئی، اس کے بعد تیری بارگاہ میں یہ خیر طلب کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھیں تو پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں وقفہ کر لیں، بعض دفعہ تھک بھی جاتا ہے تو 10 پڑھ لیں،
20 پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کر لیں، اس کے بعد پھر، لیکن پوری رات اس طرح سے گزاریں، اور اس کے بعد جب اس سے آپ کو فراغت ہو جائے تو پھر کثرت سے کلمہ درود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ یہ کل کی رات عبادت کی رات ہے، اس کو بالکل آپ فراموش نہ کریں، چاہے تھکن ہو، نیند آ رہی ہو، تب بھی گر پڑے۔ اور جو گرا ہوا آدمی ہوتا ہے کمزور، تو مالک کے ہاں اس کی بہت قدر ہوتی ہے کہ بیچارہ گر پڑا، سب کچھ ہے، ہمت نہیں، پھر بھی ہمارے دروازے پہ پڑا ہے۔ تو اس سے یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ 100 رکعت یہ چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، فجر تک حتیٰ مطلع الفجر والی بات ہے، مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جائے گی، اور یہ تھوڑی تھوڑی کر کے درمیان میں بیٹھ جائیں، کلمہ درود کی تسبیح پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں، تو یہ کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی دعائیں مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔